السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بڑا پیارا واقعہ میں سن رہا تھا، شاید کہ آپ لوگ بھی اس واقعے کو سنیں گے تو بڑا عجیب محسوس کریں گے۔ کلاس کے اندر استاد نے بچوں کو سبق دیتے ہوئے کہا کہ بچوں، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ تو اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ حضرت، میں سنتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بڑی سختی سے حساب و کتاب لیتا ہے، اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کیسے لیتا ہے؟ اب استاد بہت ہوشیار تھے، سوچنے لگے اگر زبانی کہوں گا تو یہ بچے سمجھ نہیں پائیں گے، تو انہوں نے حکمتاً ان بچوں کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ایک بچے کو پکارا اور اس کے ہاتھ میں ایک 100 کی نوٹ تھما دی اور دوسرے کے پاس 80 دیے، تیسرے کے پاس 50 دیے اور چوتھے کے پاس 30-40 کچھ دے دیے، اور آخر میں جس بچے نے یہ سوال کیا تھا کہ حساب و کتاب اللہ کیسے لیتا ہے، اس بچے کے ہاتھ میں 1 روپیہ تھما دیا اور کہا کہ 1 ہفتے بھر تمہیں چھٹی ہے، 1 ہفتہ جو کرنا ہے وہ کرو، اور 1 ہفتے کے بعد مجھے حساب و کتاب دینے کے لیے فلاں جگہ حاضر ہو جانا۔ اور استاد نے ایک ترکیب بنائی، ایک بڑا پتیلا رکھا، اس میں پانی ڈالا اور اس پر ایک جو ڈھانکنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے اسے ڈھانکا، اور اس پتیلے میں پانی رکھ کر نیچے سے آگ لگائی۔ جیسے آگ میں پانی گرم ہوتا ہے تو اوپر کا جو ڈھکا ہوا جو بھی اس کا ڈھاکن ہوتا ہے اسے موچ کر پہلے والے سے کہا کہ اس پر کھڑے ہو کر وہ 100 روپے جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ کہاں صرف کیے، اس کا حساب دو۔ وہ بچہ اس گرم ڈھانپے ہوئے پر کھڑا ہوا تھا، اس کے پیر جل رہے تھے، ادھر پیروں کی پریشانی تھی، ادھر حساب دینے کی بھی ایک پریشانی تھی۔ وہ سوچتا رہا کہ میں نے کہاں کہاں خرچ کیے، جب تک اس کا حساب پورا ہوا اس کے پیر بہت سارے جھلس گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا، تیسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا، چوتھے کے ساتھ بھی عنقریب ایسا ہی ہوا۔ وہ دیکھتا رہا، جس کے ہاتھ میں 1 روپیہ دیا تھا، جب اسے 1 روپیہ جو ملا تھا تو اسے اس وقت بڑا ناگوار گزرا کہ ان کے سامنے حضرت نے مجھے 1 روپیہ دے کر میری بڑی بے عزتی کی ہے، بڑی توہین کی ہے، لیکن استاد کے لحاظ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ لیکن جب یہ حساب و کتاب کا وقت آیا تو وہ بڑے اطمینان سے دیکھ رہا ہے کہ جس کے پاس جتنا مال دیا گیا ہے اسے حساب دینے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جب اس کی باری آئی تو استاد نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس میں نے جو روپیہ دیا تھا تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میرے گھر میں کسی ایک چیز کی ضرورت تھی، میں نے لے جا کر گھر دے دیا۔ تو اس سے ان بچوں کو یہ احساس ہوا کہ جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کا حساب بھی اتنی سختی سے ہوگا۔ یقیناً حشر کے میدان میں یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جس کے پاس جتنا مال ہے، جتنی لمبی عمر ہے، جتنا اقتدار ہے، جو کچھ بھی اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اس کا حساب و کتاب بھی اتنی ہی سختی سے ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو جتنا کمزور ہے، جس کے پاس مال کم ہے، اس کا حساب و کتاب بہت آسان ہونے والا ہے۔ یقیناً انسان یہ اپنے آپ کو دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ جو مالدار ہے اللہ اس سے خوش ہے، اسے مال دے رہا ہے۔ یقیناً غریب یہ سوچ رہا ہوگا کہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، اس لیے مجھے غریب بنا کر رکھا ہے۔ جیسے وہ لڑکا محسوس کر رہا تھا کہ کسی کو 100 دے دیے، کسی کو 80 دے دیے، کسی کو 50 دیے، لیکن آخر میں مجھے 1 روپیہ دیا، اس وقت اسے وہ ناگوار محسوس ہوا۔ لیکن جب حساب و کتاب کی باری آئی تو اس وقت اسے محسوس ہوا کہ آج میں ہی صحیح طریقے پر کامیاب ہوں۔ یقیناً میرے بھائیوں، اس سے مجھے بھی بہت ساری عبرتیں ملی ہیں۔ یقیناً آج کے دور میں اچھی باتوں کو، سچی باتوں کو سننا لوگ پسند نہیں کرتے۔ قیامت کا دور ہے، جو جتنی اچھی سچی باتیں ہمیں مل جائیں اس سے ہمیں سننا ہے، اور اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کر کے ہمیں اپنی آخرت میں آسانی سے پار ہونے کے لیے ہمیں کیا چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔